پہلی رات اسے کہا گیا کہ تو اپنے گھر لایا ہے دلہن کو تو سب سے پہلے اس کے ہی دوپٹے کو تو مصلی بنا اور اس پر سجدہ کر. یہ حکم ہے. عورت کی عزت نہ ہوتی تو ہم مصلی بناتے اس کے دوپٹے کو. پہلی رات کہا گیا ہے. یہ اور بات ہے کہ معلومات نہیں ہے نوجوانوں کو کہ شادی کے بعد پہلی رات. یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. علماء سے یہ تمام چیزیں پوچھ لینا چاہیے. جس کی شادی ہو رہی ہے, دلہن آ رہی ہے, تو ہم اس کی عزت ہی کے لیے تو یہ تمام کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد حکم یہ دیا گیا کہ سب سے پہلے اس کے ساتھ بات چیت کی شروعات کرنے سے پہلے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ کہو, اے اللہ, اس کے اندر جتنی تو نے اچھائیاں رکھی ہیں وہ سب اچھائیاں مجھے عطا کر دے, اور جتنی اس کے اندر برائیاں ہیں ان تمام برائیوں سے مجھے تو بچا دے. یہاں سے تو شروعات کر. ظاہر سی بات ہے, میں نے اس وقت محسوس کیا, چند دنوں پہلے ایک نوجوان کو تلقین کر رہے تھے, پیشانی پر جہاں بال اگتے ہیں وہاں ہاتھ رکھ کر کے دعا کرنا. تو اس نے پوچھا کہ حضرت دعا تو ایسے ہی کر سکتے ہیں, پیشانی پر کیا؟ میں بھی چونک گیا. اس کو میں بتاؤں, میرے ایک استاد سے میں نے پوچھا کیا ایسا ہے کہ اپنی دلہن کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے اس طرح دعا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. دعا تو کیسے بھی کریں, ہاتھ نہ رکھیں اور ہاتھ چھوڑیں, ہاتھ اٹھائیں, سب دعا اللہ سنتا ہے. لیکن اس لیے پیشانی پر رکھ کر کے دعا کرنے کے لیے کہا گیا کہ وہ آج اپنے والدین کو چھوڑ کر کے آئی ہے, اس کے وسیلے سے اللہ جلدی دعا قبول کرے. اس کا دل مغموم ہے, وہ غمگین ہے, اور غم زدہ لوگوں کے ساتھ میرا مولا. وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر کے تیرے گھر آئی ہے, وہ مغموم ہے, بہت غم زدہ ہے. آج اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے دعا کرو. میرا اسی دن یہ ذہن سمجھ گیا کہ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا ہے, وہ عزت دی ہے. ہم نے اس کو اپنے جسموں کو سکون پہنچانے والا آلہ نہیں سمجھا, مشین نہیں سمجھا, بلکہ حقیقی مسلم وہ ہے جو اپنی عورت کی عزت بھی کرے, احترام بھی کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرامین دیے ہیں, عزیزان گرامی وقات, یہ نکاح کے اس سسٹم کو بھی میں آپ کو بتاؤں. کچھ تو وہ ہیں جو یہ اسلام کے خلاف بھونک رہے ہیں کہ عورتوں کے اوپر زور زبردستی ہوتی ہے اسلام میں, اور دوسروں کی کیا بات کروں, ہمارے ہندوستان پر بیٹھا ہوا میں کیا بتاؤں, یہ بھی بڑی عورتوں کی پیڑت مہیلائیں ہیں, مسلم پیڑت مہیلائیں ہیں جو خود بیوی کو چھوڑ بیٹھا ہے. ساری مسلم عورتیں پیڑت ہیں. اللہ اکبر. وہ خود اپنی بیوی کو دیکھنے نہیں جا سکا, زندگی ختم ہونے آ گئی, بال سفید ہو گئے. پیڑت مہیلائیں ہیں مسلمان. ہاں, اگر اے مسلمانوں کوئی بھی ہم میں سے عورت پر زور زبردستی کرتا ہے, یاد رکھو میں تمہیں بتاؤں کہ قرآن کی قیامت کے دن اللہ جانوروں پر بھی اٹھائے ہوئے ہاتھ کا فیصلہ لے گا, تو عورت کی بات تو دور کی ہے. میرا عقیدہ تو یہ ہے, ایک عورت نے بلی کو باندھ رکھا تھا, بخاری شریف میں ہے, وہ مر گئی بلی, اور وہ عورت بہت عبادت گزار تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اس عورت کو جہنم میں ڈالو. میری ایک مخلوق کو باندھ کر رکھی اس نے اور وہ مر گئی. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے, تم عورتوں پر اگر ظلم کرتے ہو تو تم ذمہ دار ہو, لیکن اسلام نہیں. اسلام وہ کامل دین ہے. یہ بیچارے کیا پڑھ پائیں گے جن کو کبھی ڈھنگ کی اسپیلنگ نہیں آتی, کبھی یہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ ڈمرو بجاؤ تو کوئی ناچتا ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ پیچھے سے کچھ لکھ کر کے دیں, کچھ بیان کرنے کے لیے, تو کچھ لوگ کہہ جاتے ہیں, ان کو خود نالج نہیں ہوتی. ایسے ہی کچھ لوگ اسلام پر بھی بوکتے ہیں. اب اگر یہ ٹاپک اگر میں چھیڑوں 3 طلاق کے, تو اور بڑے معاملات ہیں. 3 طلاق کے لیے اسلام نے زور زبردستی کی ہے. عورتوں پر ظلم ہے, یہ پیڑت ہیں, یہ مہیلائیں ہیں, ان کو انصاف دلانا چاہیے. 3 طلاق دینا, پہلی بات یہ سمجھے ہی نہیں. آپ تو سمجھتے ہیں نا, اسلام میں فجر کی نماز فرض ہے, ظہر کی نماز فرض ہے نا, عصر مغرب عشاء فرض ہے, طلاق دینا فرض ہے. فرض ہے تو اتنا کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کون کہتا ہے کہ ہر مسلمان 3 طلاق دینا فرض سمجھتا ہے؟ ارے وہ ایک ایگزٹ راستہ ہے. ہم کبھی بھی کسی بھی بندے کو نکاح پڑھاتے ہیں تو طلاق کا نام تک نہیں لیتے. اگر ذکر کر دیا نا کہ میں 5 سال کے بعد طلاق دینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں, تو وہ نکاح ہی حرام ہو گیا. بلکہ میں کہتا ہوں, اگر تم نے نکاح میں یہ کہہ دیا 80 سال کے بعد میں چھوڑ دوں گا, یا 80 سال کا یہ کانٹریکٹ ہے میرا, تو نکاح نہیں ہے. وہ نکاح نہیں, اس کو متاع کہتے ہیں. ہم نکاح میں کبھی وقت متعین نہیں کر سکتے.
بلکہ ہم تو لائف ٹائم کے لیے نکاح کر رہے ہوتے ہیں، لائف ٹائم کے لیے. لیکن انسانی زندگی میں کئی معاملات ایسے آتے ہیں کہ مزاج نہیں جم سکتا. ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کا مزاج دوسرے سے جم جائے. کبھی ایسا ہو گیا تو اس کے لیے آپشن رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ اس کے لیے آپشن رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ ارے میاں تم کسی کو گاڑی میں بٹھا کر کے بھیج رہے ہو اور اس سے یہ کہو کہ چلنا ہی ہے، اگر وہ پوچھ لے گاڑی کے پہیے دونوں پنچر ہو گئے تو کیا کروں؟ کہا پھر بھی چلنا ہی ہے. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. اس سے یہ کہنا چاہیے کہ اگر گاڑی کے پہیے پنچر ہو گئے، ٹائر پنچر ہو گئے تو قریب میں گیریج ہے، کھول کر کے بدلوا لو. معقول بات ہے کہ نہیں؟ اگر بیچ راستے میں نہیں تم پابندی لگا دے، نہیں ٹائر نہیں بدلنا، پنچر ہوئی اسی سے چلنا، یہ زیادتی ہے کہ نہیں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، 2 ٹائر لے کر کے چلے تھے شادی کے بعد، 2 ٹائر ہیں اور دونوں چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک بھی پنچر ہوا تو کیا کرو؟ یہ کہتے نہیں پنچر ٹائر کے ساتھ ہی چل. ارے بھائی کہیں اور گاڑی گڑھے میں گر جائے. حکم یہ ہونا چاہیے کہ اگر پنچر ہو گیا تو ٹائر چینج کر سکتے ہو، تمہارے لیے آپشن ہونا چاہیے. بس اسلام کا تقاضا صرف اتنا ہی ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں انبن ہو گئی، نہیں بن پائی، تو اس کے لیے ایک آپشن ہے کہ عورت کو، وہ بھی ایک ساتھ 3 طلاق نہیں، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. شریعت میں ایک وقت میں 3 طلاق دے دینا حرام ہے. میں اس کا ببانگ دوحل آج اعلان کرتا ہوں، اگر کوئی ایک ہی ساتھ اپنی عورت کو طلاق 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 اس طرح 3 بار کہہ دیتا ہے تو اس نے حرام کام کیا، گناہ کیا، ناجائز کام کیا ہے. اگر چھوڑنا بھی ہے تو اس کو اسلام نے طریقہ بتایا ہے. 1 بار پہلے بولو، 1 مہینے کا ٹائم، 1 مہینے میں بھی پھر نہیں بنی تو دوسری مرتبہ پھر 1 بولو اور 1 مہینہ چھوڑ دو. 2 مہینے کا ٹائم گزر گیا، اب پھر بھی نہیں بن پا رہی، تب پھر سب کو بٹھا کر کے کہہ دو ہم نے 2 مرتبہ دیکھ لیا، اب ہماری زندگی آگے چل نہیں پاتی، تیسری مرتبہ ہم اس کو ختم کرتے. یہ طلاق کا صحیح طریقہ. کیا اس میں اسلام نے ظلم کیا؟ اسلام نے اس میں ظلم کیا؟ اس کو یہ ڈھنڈورا پیٹ پیٹ کر کے لوگوں کو ایسا بنا کر کے رکھیں. بیچارے کچھ لوگ ان پڑھ ان کی باتوں میں آ بھی جاتے ہیں. ارے ہمارا ہندوستان تو ایسا ہے کہ باہر کوئی بھی ڈمرو بجائے اس کے ارد گرد تو لوگ کھڑے ہو ہی جاتے ہیں. کوئی بھی گلی کوچے میں بھی آ کر کے ڈھول بجاتا ہے تو کتنا مجمع جمع ہوتا ہے. پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے اگر بجائے تو کیوں نہیں سنیں گے لوگ؟ سنیں گے لوگ. ہماری پبلک ہے، بہت میچور پبلک ہے. عزیزان گرامی، یہاں پر میں آپ کو اسلام کی وہ خصوصیات عرض کر رہا ہوں جس میں اسلام نے کہیں پر اپنے پیروکاروں پر ظلم نہیں کیا، بلکہ اس کا ہر حکم فطرت کے عین مطابق ہے. اب کچھ لوگ وہ ہیں جو سنیاس لینے کو کہتے ہیں، نہیں عورت کو چھونا بھی نہیں چاہیے، پوری زندگی بھر ایسے ہی رہنا چاہیے. اس کے بھی ہم خلاف ہیں. نہیں، اسلام اس چیز کا خلاف ہے کہ تم اس کے اندر کی چاہت اور اس کے اندر کے سکون لینے کے ذریعے کو بند کر رہے ہو. اسلام نے کہیں پر ایسے احکام نہیں دیے. عزیزان گرامی وقار، بہت ساری خصوصیات اسلام کی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں، جس دین پر آپ قائم ہیں اس نے اگر آپ کو کچھ چیزوں سے روکا ہے تو کیوں روکا ہے؟ جیسے یہ لوگ کہتے ہیں اگر گوشت کھاتا ہے مسلمان تو خنزیر کا کیوں نہیں کھاتا؟ آپ کے ہاں گوشت الاؤڈ ہے، پھر خنزیر کا کیوں نہیں؟ یورپ پورا ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہاں پر بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ لوگ کھل کر کے کھاتے ہیں، مزے لے کے کھاتے ہیں. آخر اسلام نے کیا؟ میں اگر بتاؤں تو ظاہر سی بات ہے ان کو لگے گا کہ ایک طرفہ ہے، اپنے دین کی بات کرے. انٹرنیٹ پر جا کر آج سرچ کرنا ہے میرے نوجوانوں، خنزیر کے سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہیں، پورک کے سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہیں، تمہیں خود سامنے آ جائیں گے. بہت ساری ویب سائٹ ہیں. ایک ڈاکٹر، بڑا ڈاکٹر، یہ یہاں کا نہیں وہاں کا نہیں، انہی کے تحقیقاتی ادارے کا ایک ڈاکٹر ہے، اس نے 16 نقصانات گنائے. کہا پگ کے خنزیر کے گوشت کے اندر زہر ہوتا ہے، زہر ہوتا ہے، اور ایسا کہ دوسرے جانوروں میں ایسا زہر ہے ہی نہیں. حتیٰ کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کو سانپ بھی کاٹتا ہے تو اثر نہیں ہوتا، اس کا جسم اتنا موٹا ہے. باہر کی چیزیں یہ بہت جلدی جذب کر لیتا ہے. اس کا گوشت کھانا اسلام نے اس لیے منع کر دیا کہ یہ انسانوں کا بھی پیخانہ کھاتا ہے، اس کے اندر غلاظت کی عادت زیادہ ہے. اور جدید تحقیقات میں آج امریکہ کے اور دیگر ممالک کے ڈاکٹرز نے یہ بھی کہا کہ سب سے زیادہ چربی اسی جانور کے اندر ہوتی ہے، اور یہ سب سے زیادہ جسم کے اندر کولیسٹرول بڑھانے میں مدد کرتا ہے. حتیٰ کہ
खंजीर का गोश्त खाने वालों पर तहकीक की गई, उनके ऊपर तहकीक की गई, तो ये बात सामने आई कि उनके अंदर हैवानियत, सेक्स करने की आदत बहुत ज्यादा पाई गई, बहुत ज्यादा पाई गई, हैवानियत ज्यादा आ गई, शर्म और हया नहीं रही। इसीलिए देखते नहीं पूरे अंग्रेज नंगे रहते, उनके अंदर हया नहीं रह गई। जिस्म को छुपाना वो पता नहीं अपने लिए क्या समझते हैं, छोटे हल्के हल्के कपड़े पहन के चलते हैं, औरतें भी हो मर्द भी हो, एक छोटा सा अंडरवियर पहन लिया, ऊपर कुछ लगा लिया। बल्कि मैं समझता हूं इनसे ज्यादा फैशनेबल तो भैंस है, कुछ भी नहीं पहनती बेचारी। कपड़े नहीं पहनना अगर फैशन है तो ये भैंस बहुत फैशनेबल है, बैल बहुत फैशनेबल है, कभी कुछ नहीं पहनता। ये दुनिया को जंगली निजाम में ले जाना चाहते हैं। ये खंजीर खाने के साइड इफेक्ट हैं, बैड इफेक्ट हैं, जो जिस्म के ऊपर मुरतब होते हैं। 16 नुकसान। मुसलमानों में नहीं पीता, ये उनके लिए बहुत बड़ा दिक्कत वाला जवाब होता है। नहीं पीते अलग बात है, ये कहना मैं मुसलमान हूं नहीं पीता, ये चुप जाता है। वो खड़ी होती, सारे लोग पी रहे हैं, आप क्यों नहीं पीते? इसमें जिस्म को सुकून है, राहत है, आप आराम से सो जाएंगे जब तक सफर कट जाएगा, पी ले आप। तो उस बंदे ने कुछ भी उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं किया, ज्यादा नहीं किया, बस इतना कहा, आप कहती हो पी लूं, मेरी एक शर्त है, ये शराब पहले पायलट को पिला। अगर पायलट पी लिया और मस्त हो गया तो बाद में मेरे पास आना। वो कहने लगी ऐसा नहीं होता, रूल के खिलाफ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। पायलट नहीं पी सकता, पायलट को शराब हम नहीं दे सकते। जाकर कहा क्यों? अरे वो इतने लोगों को लेके चल रहा है हवा में, और उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो जब ड्यूटी खत्म करेगा तब पिएगा। उसने कहा, उस मुसलमान ने, हू बहु इस्लाम भी यही कहता है, ऐ मुसलमान तेरे कंधों पर पूरे इस्लाम की जिम्मेदारी है। तू जब चल रहा है तो तेरे पीछे पूरी एक नस्ल है, कहीं तेरा कदम डगमगा गया तो पूरी नस्लें डगमगा जाएंगी। तुम ड्राइवर हो, तुम नशे में नहीं चल सकते, इसलिए इस्लाम ने मना किया। कहा वो पीता है पायलट ड्यूटी होने के बाद। उस मुस्लिम ने कहा, मेरे रब ने भी कहा है, आजा जन्नत में शराबन तहूरा पिलाऊंगा। जब यहां की ड्यूटी खत्म होगी मैं भी जाऊंगा, पीऊंगा। वो शराबन तहूरा है जो जन्नत में पी जाएगी। ऐ मेरे अजीजों, जिन्होंने दुनिया में अपने जिस्मों को अल्कोहल से खराब कर दिया, उनके लिए जन्नत का मशरूब नहीं, उनके लिए जन्नत की शराबन तहूरा नहीं। अपने मुंह को जिन्होंने यहां महफूज रखा है, उनके लिए अल्लाह का वादा है, उन्हें वो शराब तहूर पिलाई जाएगी जिसको आज तक किसी जुबान ने चखा भी नहीं। इंशाअल्लाह लजीज वो हम सबके लिए तैयार है। अब यहां पर मैं जो बात कह रहा था, इस्लाम ने शराब से इसलिए मना किया है कि शराब के नुकसानात गिनाएं। है मेरे अजीजों, इनको खुद को मालूम है, ये मना करते हैं शराब पीने के लिए, ड्राइवर्स को मना किया गया है, बहुत सारे लोगों को मना करते हैं, डॉक्टर्स मना करते हैं, लीवर खराब हो जाएंगे, किडनी खराब हो जाएगी। इतने खराब होने वाली चीज को बेचते क्यों? लाइसेंस आप ही देते हो, आप ही धंधा चलाते हो। इस्लाम जो है, इसकी और तुम्हारे दरमियान फर्क यह है, तुम भी मना कर रहे हो, तकरीबन पूरी दुनिया मना करती है शराब से बचो, शराब से बचो। तुम्हारे और इस्लाम में फर्क यह है, इस्लाम कहता भी है, करता भी है, और तुम सिर्फ बोलते हो, अंदर से सप्लाई करते हो। इस्लाम ने अगर कह दिया शराब मना है, तो मेरे आका ने फरमाया उसका प्याला रखना भी जायज नहीं। ये नहीं कि सबको शराब पीने के लिए मना कर दिया और भट्टा खोल करके रखे हैं, ऐसा नहीं है। इस्लाम जड़ पर उंगली रखता है। अगर शराब मना है तो शराब बनाने वाले आले भी तोड़ दो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस दिन ऐलान किया था, मदीने में सारे लोगों ने वो मटके भी तोड़ दिए थे। उनसे पूछो, शराब फेंक देते, बाद में धो के पानी भर लेते, क्यों नहीं भरा? जिन प्यालों में शराब पी जाती थी उसको तक तोड़ दिया साहबा ने जब शराब हराम हुई। पूछा गया, ये तोड़ने का फलसफा समझ में नहीं आया, धो के रख लेना चाहिए था, दूसरे काम में यूज होता। कहा ना, इस्लाम की हिकमत यह है कि बाद में कभी इसको देख करके याद भी ना आए कि इसमें हम पीते थे, याद भी ना आए, इसको तोड़ दो जिसमें शराब रखी जाती थी। इस्लाम वहां तक की पाबंदी लगा चुका है। मेरे अजीजों, बहुत सारी खुसूसियात हैं। जिस दीन पर आप कायम हो, यही कामिल दीन है, यही अकमल दीन है। इसमें नक्स और ऐब की एक भी गुंजाइश नहीं। मेरा टॉपिक और तवील था,
لیکن وقت کی گنجائش نہیں ہے، ہمیں جلدی بات سمیٹنے کا کہا بھی گیا ہے۔ کل سے انشاءاللہ العزیز میں اور جلدی شروع کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ تمام حضرات اپنے وقت پر جلد سے جلد پہنچ جائیں۔ آخری میری چند باتیں یہ سن لو، جس دین فطرت پر آج ہم سب عمل کر رہے ہیں، اے میرے غیور نوجوانوں، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ کبھی اپنے آپ کو ہلکا مت سمجھنا۔ تم جس دین پر قائم ہو، فخر سے کہو گے کہ میں مسلم ہوں، فخر سے کہو گے الحمدللہ میں اسلام پر ہوں، کیونکہ دنیا آج اس طرح کے پروپیگنڈے پھیلا رہی ہے، یہ ٹی وی میڈیا کے ذریعے، یہ دجالی میڈیا ہے جو پورے بیٹھے ہوئے ہیں، دجال کی فوج ہے، پورے حق کو باطل بنانا، باطل کو حق بنا کر کے پیش کرنا۔ ان کو دیکھیں، مسلمانوں کے بارے میں تھوڑی سی بات ملے کہیں پر بھی اس کو لا کر کے پروپیگنڈا پھیلایا جائے، ڈیبیٹ کے لیے بلایا جائے، زر خرید مولویوں کو بلا کر کے ان کو ذلیل کیا جائے۔ یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ یہ ٹی وی شوز میں صرف اس لیے کہ یہ نوجوان اپنے آپ کو گلٹی فیل کرے، ارے کیا یار میں غلط کر دیا، مسلمان ہو گیا۔ دیکھو ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، اور پھر یہ کیا کرنے لگتا ہے، دھیرے دھیرے اپنے آپ کو چھپانے لگتا ہے، دوسروں کے سامنے جا کر کے کہنے لگتا ہے نہیں 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 میں ویسا مسلمان نہیں ہوں، ایسا مسلمان نہیں۔ تم صفائی دینے لگ جاتے ہو، ان کی باتوں میں آ گئے، تم ان دجالی لوگوں کی باتوں میں بہک گئے۔ تمہیں فخر سے یہ کہنا چاہیے تھا، تم جس کا پروپیگنڈا کر رہے ہو میں اس مسلمان کو نہیں مانتا جو غلط کرتا ہے، میں تو جس مسلمان کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں وہ حیدر کرار ہے، میں جس مسلمان کو آئیڈیل سمجھتا ہوں وہ عثمان ابن عفان ہے، میں جس کو آئیڈیل سمجھتا ہوں وہ عمر فاروق ہے، میں جس کو آئیڈیل سمجھتا ہوں وہ صدیق اکبر ہے، بلکہ میرا پورا نمونہ زندگی اگر کسی کے ارد گرد گھومتا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ میں کسی ایسا کا عاشق نہیں ہوں کہ تم مجھے بلیم کرو کہ تم کمزور لوگ ہو، تم لوگ ایسے ہو ویسے ہو، نہ، میں کبھی بھی اسلام کو ہلکا نہیں سمجھتا۔ ہو سکتا ہے میرے سے خرابیاں ہو جائیں، غلط کام ہو جائے، لیکن میرا دین ہلکا نہیں ہے، میرا دین ہلکا نہیں ہے۔ تم ہمیشہ پراؤڈ فیل کرو، ہمیشہ اپنے آپ کو فخر سے محسوس کرو۔ انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت سے ہی رکھا ہے۔ کیا یہ عزت نہیں ہے میرے عزیزوں؟ آج بھی یہ عزت نہیں سمجھتے اس کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حلال کھلا رہا ہے، پاکیزہ کھلا رہا ہے، تمہیں کتنی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک کر کے رکھا ہے جانتے ہیں؟ تم کو وحشی قوم میں نہیں رکھا، تم کو زنا سے روکا گیا ہے، جس کو آج پوری دنیا بھی یہ سمجھتی ہے۔ اچھا یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کھلے عام چھوڑ دینا چاہیے، سب جس کو پسند کریں، سب ایک دوسرے کے ساتھ گڈمڈ ہو جائیں، مرد عورتوں کے ساتھ اختلاط کریں، عقلی دلیلیں بہت لاتے ہیں، تو ان سے کہو اپنی بہن اور بھائی کے نکاح کو کیوں تم غلط سمجھتے ہو؟ کر لینا چاہیے تھے، نہیں۔ آج پوری دنیا اس کا انکار کرتی ہے، بھائی اور بہن کا ریلیشن نہیں ہو سکتا نکاح میں، نہیں ہو سکتا، حالانکہ عقل کے اعتبار سے کیا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، مل جانا چاہیے، نہیں تسلیم کرتے۔ یہ پھر ہم کو کہتے نہیں اخلاق ایسے نہیں ہے کہ بہن کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو، اسلام اخلاق ہی تو سکھاتا ہے، اخلاق ہی تو سکھاتا ہے کہ ہم مردوں کو یہ حکم دیتے ہیں ہر ایک عورت کے ساتھ تم دست درازی نہیں کرو گے، بلکہ وہی عورت تمہارے لیے حلال ہوگی جس کے ساتھ نکاح کا ایگریمنٹ کر کے آئے ہوگی۔ ہم ہر عورت پر اپنے ہاتھ چلانے اور اپنے حکم جھاڑنے کی بات نہیں کرتے، بلکہ وہی عورت تمہاری زندگی کا ہم سفر بنتی ہے جس کو تم نے سب کے سامنے علل اعلان قبول کیا ہے۔ ہم چھپ کر کے کسی عورت کو لے جانے کے قائل نہیں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا جب نکاح ہو تو اعلان کرو، سب کو اعلان کر کے بتاؤ کہ میں فلاں کے ساتھ اب وابستہ ہو چکا ہوں۔ عزیزان گرامی، میری باتوں کا خلاصہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کے اندر سے وہ باتیں نکالنا چاہتا ہوں جو آج دنیا لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے بعد اور سخت معاملات آنے والے ہیں، اور سخت معاملات آنے والے ہیں۔ یہ مسجدوں کی پکس دکھائیں گے، مسجدوں کے فوٹو دکھائیں گے، اور اس کے بعد دہشت گردی کو دکھائیں گے۔ مسجدوں سے یہ کام ہوتے ہیں، کیوں یہ سب چیزیں کرتے ہیں معلوم؟ ان کو بھی معلوم ہے مسجدوں میں صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے، یہاں جھکتے ہیں، بات اپنے رب کی کرتے ہیں، سب کو معلوم ہے، لیکن وہ صرف اور صرف تمہارے دلوں میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ تم کبھی کبھار گلٹی فیل کرو، اپنے آپ کو کمزور سمجھو، مسلمان ہونا میری غلطی تھی، مسلمان ہونا میرا گناہ تھا، یہ تم کو باور کرانا چاہتے ہیں۔ معاذ اللہ، کبھی نہ آنے دینا۔ اور انشاءاللہ العزیز میں یہ سب چیزیں بولتا رہوں گا، چاہے یہ پوری میڈیا مل کر کے ہمارے بچوں کو ورغلانے کی کوشش کرے۔ میرے رب کی ذات سے مجھے یقین ہے، میں سال میں ایک بار کہوں گا، انشاءاللہ یہ نوجوانوں کی دلوں سے خوف نکلے گا، نکلے گا، خوف نکلے گا۔ آپ
اپنے فخر کے ساتھ اسلام سے وابستہ رہیں گے، اس لیے کہ میں کسی مجرم دین سے تعلق نہیں رکھتا، میں کسی پاپی دین سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ میں اس دین سے وابستہ ہوں جہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر صدیق اکبر کے پاس ایک یہودی عورت درخواست لے کر کے آتی ہے، مجھے مدینہ سیف نہیں لگ رہا، مجھے یمن جانے دو، یہودی تھی، صدیق اکبر کے پاس اس نے درخواست دی، حضرت ابوبکر صدیق نے اونٹنی منگوائی، 2 صحابہ جوان صحابہ سے کہا اس کو یمن تک چھوڑا۔ کس کی عورت تھی؟ ہماری نہیں، یہودی عورت تھی۔ اب اسی یہودی عورت سے سنو یہ 2 نوجوان کیسے لے کر کے گئے، یمن تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ وہ عورت یمن پہنچی تو وہاں جا کر کے اس کا الگ ہی معاملہ تھا۔ یہ دونوں نوجوانوں کے بارے میں وہ بتاتی ہے، سارے لوگوں کو جمع کر کے، میں سمجھتی تھی کہ مدینہ سیف نہیں ہے، سارے مسلمان جمع ہو گئے، اب یہاں پر سب مسلمان بھر گئے، لیکن میں نے یہ 2 نوجوانوں کو دیکھا، مدینے سے لے کر یمن تک یہ میرے ساتھ آئے، لیکن ایک بار بھی انہوں نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا نہیں۔ جب کبھی کوئی چوکی آتی، چیکنگ پوائنٹ آتا تھا، صحابہ ہوتے تھے، تو یہ دونوں نوجوان آگے بڑھ کر کے کہتے صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین کا بھیجا ہوا مسافر ہے، دروازہ کھول دیا جائے اور آگے جانے کی اجازت دی جائے۔ وہ جو پولیس کھڑی ہوتی تھی صدیق اکبر کی، وہ تک اوپر نہیں دیکھتے تھے، اس لیے کہ مدینے سے کوئی یہودی عورت کو چھوڑنے کے لیے یمن جا رہا ہے۔ 1-2 صحابہ کا قافلہ، اس دن وہ عورت کہتی ہے یمن میں سب کو جمع کر کے، اے لوگوں میں آئی تو تھی مدینہ سیف نہیں سمجھ کر کے، سب تم گواہ ہو جاؤ میں اسلام میں جاتی ہوں وہیں سیفٹی لگ رہی ہے۔ ہمیں وہ معاشرہ میرے رسول نے عطا کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گرتوں کو سنبھالا ہے، اٹھایا ہے، ایک مقدس معاشرہ ہمیں دیا ہے۔ سود کا خاتمہ میرے آقا نے کیا، اور وہ بھی عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر کے حضور نے فرمایا یہ سود کی جہالت میں اپنے پیروں سے رونتا ہوں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ سود کو میں رونتا ہوں، جس کو آج الگ الگ نام دے رہے ہوں گے، بڈی کہو، بیاج کہو، یہ حضور اکرم نے منع فرما دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آج یہ ترقی یافتہ دنیا جس کو آج کہہ رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، اسرائیل ہو، یورپ ہو، یہ سب کے سب آج سودی نظام پر چل رہے ہیں، پورا کا پورا۔ ان کا کریڈٹ کا جو سسٹم ہے، سود کا جو نظام ہے، پوری دنیا کو سود کھلا رہے ہیں آج۔ ساری بینکوں کا نظام انہوں نے سودی بنا کر رکھا ہے۔ کیا یہ زور زبردستی نہیں ہے؟ ایک ضرورت مند کو پیسے دینا اور اس کی زمین ہڑپ لینا، اس سے زیادہ مانگ لینا۔ اسلام تو یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو قرض کی ضرورت ہے تو بغیر 1 روپیہ بھی فائدہ دیے اسے قرض دے سکتے ہو تو دو، یہ اسلام ہے۔ بلکہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک ایسا شخص بھی آ گیا جو کسی سے قرضہ لیا تھا، دے نہیں رہا تھا، اس نے آ کر کے مقدمہ کر دیا حضرت عمر کے پاس، اور وہ رونے لگا۔ جو قرض دار تھا وہ رونے لگا، پیسے کچھ بھی نہیں ہے۔ مدینے والے نے مقدمہ کر دیا کہ یہ باہر کا آدمی ہے، مجھ سے قرضہ لیا، باہر کا آدمی ہے، مدینے کا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا پیسے واپس کر رہا ہے یا کیا کرے گا؟ کہا میں اپنے گاؤں جا کر کے لے کے آ سکتا ہوں، میرے پاس تو نہیں۔ کہا تو گاؤں جا کر واپس آئے گا، کیا گارنٹی؟ یہاں بھی بینکیں گارنٹی لیتی ہیں نا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کوئی گارنٹی ہے؟ کہا مجھے مدینے والے کوئی بھی نہیں جانتے۔ ہاں وہ تھا مسلمان، یا جو بھی رہا ہو، مجبور تھا، مظلوم تھا، پیسے نہیں تھے۔ پوچھا مدینے والوں میں سے کوئی اس کی گارنٹی لے گا، کوئی گارنٹر بنے گا، ضامن بنے گا؟ تو کوئی نہیں تھا۔ ایک صحابی اٹھے حضرت ابو درداء، کہا حضرت عمر سے کہ میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں۔ کہا کتنے دن کی؟ کہا اس شخص سے پوچھا گیا کب تک آئے گا؟ کہا 2 دن میں آؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا ابو درداء تم نہیں پہچانتے اس کو، اگر یہ 2 دن بعد نہیں آیا تو تجھے جیل میں ڈالیں گے، تیار ہے؟ کہا ٹھیک ہے تیار ہے۔ وہ چلا گیا، 2 دن گزر گئے، پھر عدالت لگی، وہ جس کا قرض تھا وہ بھی آیا تھا، ابو درداء بھی آئے ہوئے۔ تھوڑی دیر گزری، مغرب کا وقت ہوا، وہ شخص آ گیا، پیسے لے کر کے آیا حضرت عمر کے پاس، کہا بڑا احسان آپ کا، آپ نے 2 دن کا ٹائم دیا، میں اپنا قرض لے کر کے واپس آ گیا۔ تھوڑا سا قرض، اس پر انٹرسٹ نہیں، جتنا لیا تھا اتنا لا کر دیا، معاملہ ختم ہوا۔ لیکن اچانک جانتے معاملہ بدل گیا، جس کا قرض تھا وہ آیا حضرت امیر المومنین کے پاس، کہا میں معاف کرتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے پیسے، اس کو واپس دے، یہ غریب ہے، ضرورت مند ہے، دے دیں اس کو۔ حضرت عمر نے کہا یہی بات 2 دن پہلے کیوں نہیں کی؟ وہ گیا گاؤں جا کر کے لے کے آیا، آج تم اس کو معاف کر رہے ہو؟ کہا امیر المومنین سے۔ امیر المومنین میں گھر گیا تو اس کے بعد مجھے ایسا لگا دل میں کہ ایک مجبور جو قرض میں پھنسا ہوا ہے، اگر میں آج معاف نہیں کرتا
تو کہیں دنیا یہ تانا نہ دے دے کہ محمد کے غلام معاف نہیں کرتے. میں نے صرف میرے آقا کی طرف توجہ کی، اس لیے میں نے آج معاف کر دیا کہ کوئی انگلی میرے رسول کی طرف نہ اٹھائے. حضرت ابو درداء اسی وقت کھڑے تھے. کہا حضرت امیر المومنین نے تم پہچانتے بھی نہیں تھے، کیسے اس کی گارنٹی لے لی؟ انہوں نے بھی یہی کہا امیر المومنین دیکھا مجمع سناٹا ہے، کوئی نہیں اٹھ رہا، میں صرف اس لیے اٹھا کہ بعد میں دنیا یہ نہ کہے کہ محمد کے غلاموں میں دوستی یاری بھی ختم ہو چکی ہے، مدد کرنے کا جذبہ ہی ختم ہو گیا ہے. اسی لیے میں کھڑا ہو گیا کہ جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں میں مدد کے لیے کھڑا تو ہو جاؤں، کہیں میرے نبی کو کوئی یہ نہ کہے. وہ شخص جو قرضہ لے کر کے آیا امیر المومنین نے اس سے پوچھا آخر تو گیا تھا، جا سکتا تھا، غائب ہو گیا، تجھے کون پکڑنے آتا؟ اس نے کہا امیر المومنین 2 دن سے اسی بے چینی میں تھا، چاہتا تو بھاگ جاتا، اسی لیے لوٹ آیا کہ بعد میں دنیا یہ نہ کہے کہ محمد کے غلام وعدہ خلافی کرتے، غدار نہ کہیں رسول کے غلاموں کو، اس لیے ہم لوٹا. میرے نبی نے وہ اسلام